اللہ صلی علی محمد محمد. جزاک. سورہ فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم سے درخواست ہے اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کے نام لیے گئے ان کے لیے تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات نائب فرما دیجیے محمد علیہ. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے کیونکہ آج روزانہ سے کے مقابلے میں 5-6 منٹ پہلے بیٹھ گئے ہیں تو 2-3 منٹ آپ کے لیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ آج مخصوصی یعنی خصوصی مجلس ہے تو اکثر احباب آج کی مجلس میں آئے ہیں، اس سے پہلے نہیں آئے. تو چہلم سے ایک موضوع چہلم کے دن سے آغاز ہوا ہے، مضمون ایک چل رہا ہے، ایک عنوان ہے، اس کے تحت یہ تقاریر ہو رہی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو بالکل اجنبیت لگے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو ضروری سمجھتا ہوں کہ 2-3 منٹ میں گزشتہ 4 مجالس کا خلاصہ آپ کے سامنے 2-3 منٹ میں سے زیادہ نہیں 2-3 منٹ میں پیش کر دیا جائے، پھر بات کو آگے بڑھایا جائے تاکہ لوگوں کو اجنبیت نہ رہے مضمون سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. آئیے بات ہو رہی ہے تشیع کے علمی سفر کی، یعنی معصومین علیہ السلام نے جو ایک ٹریک بنا کے دیا، ایک راستہ بنا کے دیا، اس راستے پر کیسے علماء نے اپنا خون بہایا، کس طرح سے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور اس مکتب کو محفوظ کیا. لوگ جانتے نہیں نا، اس لیے زبانیں کھول دیتے ہیں. لہٰذا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ معصومین نے اپنے زمانے میں اپنی ظاہری حیات میں ہی بنانا شروع کیا، چاہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، چاہے مولا کائنات ہو، کوئی بھی امام ہو. ہر امام نے اپنے شاگرد بنائے، ان کو علم دیا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جناب مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے 1100 اصحاب کا نام موجود ہے. کتنے؟ 1100. جناب سید الشہداء کے 1000 شاگرد. سمجھ میں؟ اچھا جب ضرورت نہیں تھی تو پھر علم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ہر کوئی امام سے پوچھ لیتا نا، امام تو تھے. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ تاکہ یہ غلط فہمی دور کر دی جائے کہ نبی پیغمبر یا معصوم شخصیتوں کو کچلتا نہیں ہے، شخصیتوں کو بناتا ہے. یعنی اگر کسی میں صلاحیت ہے تو اس کی صلاحیت کو سامنے لایا جائے گا اور اس کو بھیجا جائے گا مختلف علاقوں میں. جاؤ تبلیغ کرو، دین کا پیغام پہنچو. تو اپنے جب ظاہری حیات میں معصومین نے ضروری سمجھا کہ سینکڑوں بلکہ کئی ہزار شاگردوں کو تیار کیا جائے اور ساری دنیا میں پھیلایا جائے، تو خود عقل کیا کہتی ہے کہ جب زمانے غیبت میں ہوگا، غیبت کبریٰ کا آغاز ہوگا، تب جو ملت کو لاوارث چھوڑ دیں گے کیا؟ جب ظاہری دور میں نے عرض کیا تھا نا، کتنے ابھی علماء کے نام لے چکا ہوں کہ معصومین نے خود کہا ان سے کہ جاؤ بیٹھو مسجد میں، جاؤ فتویٰ دو. میں نے سکھا دیا نا، آپ جاؤ فتویٰ دو، لوگوں کی رہنمائی کرو. اور لوگ مسئلے پوچھنے آئے خوزستان سے تو آپ نے کہا واپس جاؤ. کیا وہاں محمد ابن مسلم ثقفی نہیں ہے؟ وہ ہمارا شاگرد بیٹھا ہے، اس سے پوچھو. ہر مسئلے میں ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو بہت زیادہ عقل مند ہوں گے، کہیں گے ہم تو مولا کی تقلید کرتے اور کسی کی بھی نہیں کرتے. ہے نا؟ معصومین کی نظریں نا، علم معصوم ہے، معصومین کی نظریں نگاہیں ہیں.
قیامت تک آنے والوں پر نہیں یقین ہے تو صفین میں جا کے پوچھ لو مولا کی تلوار کیسے دیکھ دیکھ کر چلتی تھی، نہیں چلتی تھی دیکھ دیکھ کر. اب چلیے ذرا سا دو جملے کہہ دیں، کوئی حرج تھوڑی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ 5 منٹ آج پہلے بیٹھا ہوں تو ذرا تمہید بنا لوں، اپنے 5 منٹ پورے کر لوں. تو اب آپ دیکھیے صفین میں یہی ہو رہا تھا نا کہ لیلۃ الحریر میں برابر قتل ہوئے، یعنی جو مولا نے مارے اتنے ہی مالک اشتر نے بھی مارے. تو مالک نے پوچھا، مالک نے کہا مولا آج تم مسئلہ برابر رہا، جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے بھی مارے. مولا نے کہا شاباش بھی دی کہ ہاں بہت اچھا، باقی ایسا رہا. لیکن یہ بتاؤ انصاف سے کہ جو تمہارے سامنے آیا تم نے مارا کہ نہیں مارا؟ مارا وہی میرے مقابلے میں نے مار دیا. کہ نہیں میری تلوار ایسے نہیں چل رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا ایک ایک کے سلب میں دیکھتا تھا قیامت تک کہیں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں آ رہا ہے. یہ میں کیوں پڑھتا ہوں جانتے ہیں؟ یہ تو سبھی پڑھتے ہیں لیکن میں کیوں پڑھتا ہوں؟ میں خاص طور پہ یہ وہ پڑھتا ہوں واقعہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ نہ معلوم کتنی بار زہیر بن قین علی کے سامنے آیا ہوگا اور علی نے وہ چھوڑ دیا ہوگا. زہیر بن قین صفین میں علی کے مقابلے پر تھے نا، مولا کے مقابلے پر تھے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ مولا کائنات کے مقابلے میں اس لشکر میں تھے تو کتنی بار آیا ہوگا. دیکھ رہے مولا کہ نہیں ہے میرے بیٹے پر اپنی جان قربان کر کے ان 72 کی صف میں شامل ہو جائے گا. اور 72 میں بھی نمایاں، کیونکہ 72 کے سب کے نام آپ کو نہیں معلوم ہے جناب. یعنی ایسا نہیں کہ نہیں ہے، سب کے نام ہے. میں نے عرض کیا کہ میں نے خود اس پہ 2 جلدیں لکھ چکا ہوں، چھپ چکی آ چکی. تو لیکن میں جو بات کرنا چاہوں کہ زبانی یاد تو نہیں، لیکن زہیر بن قین کا نام بتائیے کون شیعہ ہوگا جس کو نہیں یاد ہے؟ زہیر بن قین، مسلم بن اوسجا، حبیب ابن مزاری تو گنتی پر ہے نا. جناب حر بن یزید الرہائی، یہ چند نام تو رٹے ہوئے ہیں نا. تو اب بتائیے کتنی بار آیا ہوگا؟ تو اب ہے نا، جانتا ہے نا ہر معصوم میں کیسے کیسے جغادری پیدا ہوں گے، کیسے کیسے مقررات پیدا ہوں گے، کیسے کیسے اپنی عقلی گدے لڑانے والے پیدا ہوں گے. لہذا اپنے سامنے بتا دیا طریقہ. کہاں رجوع کرنا؟ ان علماء کی طرف رجوع کرنا جو ہمارا علم بیان کرتے ہو، ہمارے علم کے وارث. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. آئیے یہ تھا خلاصہ. کل میں ایک تسلسل سے لے کر آیا تھا آپ کو شیخ صدوق تک، ہے نا. اب آئیے بحث یہ ہو رہی کہ مرجعیت کا لفظ کہاں سے آیا. یاد ہے نا بحث کیا ہے؟ مرجعیت کا لفظ کہاں سے آیا. اسی پہ لوگ انگلی اٹھاتے نا، اعتراض کی انگلی اٹھاتے ہیں. صاحب یہ کب سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ تو پہلے سن لیجئے، میں نے 2-3 دن لفظوں کے الفاظ کی بحث کی آپ کے سامنے، لفظی بحث کی تھی نا. آج بالکل آسان، جو نہیں تھے مسئلہ نہیں، ابھی ان کو سمجھ میں آ جائے گی بات. یاد رکھیے ایک جملہ میں نے کہا تھا، آج اس کی تشریح کر رہا ہوں اور اسی لیے انتظار کر رہا تھا کہ 3-4 دن گزر جائیں پھر بتاتا ہوں کہ مرجعیت کیسے آئی اور کہاں سے آئی اور کیوں آئی، کس لیے آئی. ایک بار آیت میں پوری پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بیٹا ایک دیکھیے، وہ میں نے کہا نا میرے ٹائم پہ لوگ آتے نا، اس ٹائم پہ آ گئے. اب تھوڑا سا آپ آگے سے بتائیے تاکہ بات میں آنے والی. ماشاء اللہ. یار جزاک اللہ، اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرما دیجیے گا. فما کان المؤمنون لینفروا کافہ، بس ضروری نہیں، واجب نہیں کہ سارے مومنین نکل جاؤ. فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، بس ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ ہر برادری میں سے، ہر گروہ میں سے، ہر شہر یا ہر بستی میں سے ایک جماعت نکلے، یعنی کچھ لوگ جائیں، سب نہیں، کچھ لوگ جائیں. لیتفقہوا فی الدین، دین کا علم حاصل کریں. کیوں حاصل کریں؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، تاکہ یہ اپنی قوم کو ڈرانے والے بنے جب یہ علم کا دین حاصل کر کے واپس پلٹیں. جب ان کی رجعت ہو، جب یہ واپس آئیں، اذا رجعوا الیہم، تاکہ جب یہ واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں. لعلہم یحذرون، شاید ڈرنے والے ہو جائیں، شاید بات مان لیں. کچھ مان لیتے کچھ نہیں مانتے. اکثر نہ ماننا نہ ماننا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ علم حاصل کر کے آؤ تاکہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کرو. اب خرابیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جس کا جو میدان میں ڈاکٹر نہیں ہوں بھائی، آپ نے کہا کہ مجھے یہ ہو گیا، ارے میں کو ڈاکٹر ہوں گا، میں کہاں سے علاج کروں گا. لیکن اب میں سمجھدار ہوں تو کہہ دوں گا بھائی ڈاکٹر کے پاس جائیے. نہ سمجھ تو کہوں یہ مجھے جاہل سمجھے گا، کچھ نہ کچھ تو بتا دو، کوئی نسخہ تو بتا دو اس کو. اب چاہے اس نسخے کا کوئی بھی ہو، یہ ہمارے ساتھ بیتتی ہے نا، ہم پر بیتتی ہے. اب کسی کو نہیں بتاتے کہ گلا خراب ہو گیا، پہلے بتا دیتے تھے برسوں پہلے تو 300-350 نسخے جمع ہو جاتے تھے.
جس کو بتاتے تھے وہ کہتے تھے بھائی ذرا کم بات کیجیے، گلے میں تکلیف کا، ایک نسخہ بتا کے جاتا تھا، پھر دوسرا ایک نسخہ، تو 300-350 میں اور مرحوم ریحان اعظمی ہمارے بہت سارے بچپن کے ساتھی بھی میرے تو ہے، ریحان اعظمی مرحوم، ہم دونوں پریشان ہوتے تھے کہ یہ 350 نسخے کا کرے کیا، اور یہ حسرت رہتی کہ کبھی 2 نسخے آپس میں مل جائیں۔ لہذا کبھی کسی مریض کی عیادت کرو تو خدا کے بندو اس کو علاج نہ بتایا کرو، بس عیادت کر لیا کرو۔ ہر ایک طرح سے تو یہ کھا لے تو وہ کھا لے، تو یہ دال کے 5 دانے کھا لے، تو چاول کے 6 دانے کھا لے، پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹ کے چلا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کام، جس ڈاکٹر کا بھی علاج کرتے ہیں اس ڈاکٹر کا کام ہے نا، وہ ڈاکٹر بتائے گا۔ تو اللہ کے بندو دین کا مرض پیدا ہو جائے ہے نا، بیمار ہو جاتا ہے انسان، دین کا بھی تو بیمار ہو جاتا ہے کبھی کبھی، مسائل میں پھنستا ہے، نہیں پھنستا تو کس سے پوچھے گا؟ ڈاکٹر سے جا کے پوچھے گا، وکیل سے جا کے پوچھے گا، انجینئر سے جا کے پوچھے گا۔ گھر بنا رہے ہیں آپ، ایک گھر بنانے کے لیے آپ نے 4 آرکیٹیکٹ کو کہا کہ بھائی نقشہ بنا دو، چاروں نے الگ بنایا، تو پھر آپ کہیے نا چاروں جاہل ہیں، آپس میں نقشہ ہی نہیں مل رہا، نہیں سمجھے؟ چاروں نے الگ الگ بنایا، آپ تو ایک ہی منظور کریں گے نا، ایک پاس کریں گے نا اپنے گھر کے لیے، باقی 3 کیا باقی 3 جاہل ہیں؟ جاہل نہیں ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا، اجتہاد اسے کہتے ہیں۔ وہ چاروں انجینئر ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہیں سب، لیکن ہر کوئی اپنے حساب سے ہے، اصول صحیح یاد کیے ہوئے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اصول 4 میں وہ 400 اصول یاد ہیں، کتب 4 یاد ہیں، اصول یاد ہیں، اب اپنے حساب سے بتا رہا ہے چاروں صحیح۔ اب جہاں آپ کی روح یا آپ کے اہل خبرہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ادھر چلے جاؤ، یہ آرکیٹیکٹ اس کا زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح ڈاکٹر اوپینین لیتے کہ نہیں لیتے؟ کسی مرض میں کوئی خدا نہ کرے ٹپیکل مرض، 2-3 ڈاکٹروں کا اوپینین لیتے ہی نہیں لیتے، الگ الگ۔ ارے بھائی ابھی ہمیں اب جو تھوڑے دن پہلے تجربہ ہو گیا، 2 مہینے پہلے تجربہ ہو گیا، مشکل میں پڑ گئے، اس کی بات ہر کوئی دلیلیں اتنی دے دیتا تھا، میں بھی پریشان میں لگا کروں کیا بھائی، یہ بھی اتنی دلیلیں دے رہا ہے، یہ مرض وہ اتنی دلیلیں دے رہا ہے، میں کس کی مانوں؟ تو کیا مطلب، دکھانا چھوڑ دوں ڈاکٹر کو، کہہ دوں سب جاہل ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک اسٹیج ہوتا ہے، اجتہاد کیا ہے؟ پی ایچ ڈی کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی مضمون میں جو صاحب نظر ہو جائے، اپنی رائے رکھتا ہے، اپنی رائے، پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ نہیں ہوتا، وہ ہمارے لوگ اس کو بیچارے کی بھی گت بنا دیتے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کہتے ہیں پھرا ہوا دماغ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، صحیح ہے نا؟ نہیں، پی ایچ ڈی کا مطلب ہوتا ہے صاحب نظر، صاحب الرائے اور صاحب الرائے۔ صاحب الرائے حمزہ سے کیا مطلب؟ کہ صحیح رائے رکھنے والا، کیونکہ اتھارٹی ہے، جس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیے کیا ہے؟ اتھارٹی ہے نا، آپ مانے نہ مانے، اتھارٹی جو ہے نا وہ۔ اور صاحب الرائے یعنی اپنی رائے رکھنے والا، صاحب الرائے، ایسے اور ایسے دونوں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پی ایچ ڈی وہی چیز یہاں پر ہے کہ ایک اسٹیج پر پہنچتا ہے جب اس پہ تقلید حرام، کیا ہو گئی؟ تقلید، ہاں، ہر آدمی پر نہیں، پہلے اس اسٹیج پر پہنچو نا، سارے علوم حاصل کر کے وہاں تک پہنچو، تقلید حرام ہو جائے گی، خود بخود حرام ہو جائے گی، نہیں، کسی کی تقلید نہیں کر سکتا، کیوں؟ خود اجتہاد کی منزل پر پہنچ گیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب یہ ذرا سا زمین ہموار ہو گئی، آپ کے ذہنوں میں آگیا کیا پڑھ رہا ہوں، مانے نہ مانے سمجھ میں تو آگئی کیا بات ہو رہی ہے گزشتہ 4 روز سے، آج 5واں دن ہے انہی باتوں کو کرتے ہوئے۔ اب آئیے بات تو لیکن اب آج سے سرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انقلاب آیا، فرانس کا انقلاب آیا، اپنے ساتھ اصطلاحات لے کر آیا، 1887 سیاسی اصطلاحات لے کر آیا، لیفٹسٹ، رائٹسٹ، اپارچونسٹ، یہ جان پتہ نہیں کتنے قسم کی، ریئیکشنری۔ یہ نہ سمجھے گا کہ میں بڑا عالم فاضل قابل ہوں اصطلاحات کے انگریزی کی، لیکن بہرحال 2-4 باتیں تو میں جانتا ہی ہوں۔ انقلاب فرانس کو تو میں نے تھوڑا بہت پڑھا، اسٹڈی کیا ہے۔ انقلاب آ گیا، اس کے ساتھ اصطلاحات آ گئی، ڈیموکریسی کی اصطلاحات آ گئی، اور ڈیموکریسی کو تو ایسا مقدس بنا دیا گیا کہ اگر آج کوئی جمہوریت کے آپریشن کرنا شروع کر دے گا، یہ سب سے بڑا دشمن ہے انسانیت کا، کیونکہ ڈیموکریسی کی مخالفت کر رہا ہے۔ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ کیوں؟ ڈیموکریسی آسمانی صحیفہ ہے، کیا ہے؟ آج تک اس کی تعریف تو کوئی صحیح نہیں کر سکا، تو باتیں اتنی کرتے ہو، یعنی اسلام کے خلاف پوری دنیا میں باتیں ہو جائیں، گوارا ہے؟ تمہارے لوٹ کھسوٹ کے نظام، سرمایہ داری نظام کو پناہ دینے والا
سرمایہ داری نظام کی حفاظت کرنے والا، استحصالی نظام کی حفاظت کرنے والا نظام اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیموکریسی کا باغی ہو جائے گا۔ سب سے بڑا استحصالی نظام غریبوں کے، کسانوں کے، مزدوروں کے حقوق کو کھانے والا، ختم کرنے والا، ہڑپ کرنے والا، ظلم و ستم کا راج اسی نظام کی وجہ سے جو کیپٹلزم نے اپنے لیے بنایا ہے ڈیموکریسی کے نام سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے چھوڑیے، اب آپ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھیں گے، مولانا کیا لے کر بیٹھ گئے مسائل، لیکن یہ سیدھے سیدھے مسئلے بتا رہا ہوں۔ اسلام کے خلاف بات ہو تو قبول ہے، اس کے خلاف، ظلم کے نظام کے خلاف کوئی بات نہ کرے، ظلم کے خلاف نظام۔ امریکہ مائی باپ ناراض ہو جائے گا، ڈیموکریسی کے خلاف بات کر دی۔ جو نظام کا سرپرست دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہو، سب سے بڑی یزیدی طاقت ہو، وہ کبھی بھی حق کا نظام نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول یاد کر لو، باندھ لو گرا کے ساتھ یہ اصول۔ وقت کی یزیدی طاقت جس نظام کی سرپرست ہو، وہ کبھی بھی غریبوں کی، مزدوروں کی، کسانوں کی بھلائی کا نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ ظالم اس کے سرپرست کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ ڈیموکریسی کے نام پہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ مودی ڈیموکریسی کے نام پہ بیٹھا ہے۔ جتنے یہ ظلم کے نظام ہیں، ان کے پیچھے دیکھ لو کون سی طاقت ہے۔ تو ہم نے، کون ہیں ہم لوگ؟ اسی لیے بتانے جا رہے ہیں، آج آپ کو بتائیں گے، مجاہدین کا بھی کچھ ذکر کر دیں گے کہ کبھی یزیدیت کے سامنے ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ سر جھکانا تو بہت دور کی بات ہے، گھٹنے بھی نہیں جھکائے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے اب یہ بھی کانوں تک آواز جانا ضروری تھی، ہر کوئی بتاتا نہیں ہے یہ ساری باتیں۔ چلیے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ اصطلاحات لے کر آیا اپنے ساتھ، وہ اصطلاحات پوری دنیا میں رائج ہو گئیں، سب نے قبول کر لیا۔ کمیونسٹ انقلاب آیا، زار شاہی کا خاتمہ ہوا، دیجئے جناب ولاڈیمر ایلچ لینن آ گئے، رشیا میں انقلاب آ گیا، پہلا سوشلسٹ انقلاب آیا۔ کمیونزم تو خیر کبھی رائج ہی نہیں ہو سکا، وہ تو بیچارہ کتابوں میں رہ گیا، لیکن چلیے سوشلزم آ گیا، سوشلزم آ گیا، سوشلزم کا نعرہ لگا۔ اسی لیے یو ایس ایس آر نا، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، یہی نام تھا نا، بعد میں ٹوٹ پھوٹ گئی، ہو گیا اس کا بھی تیا پانچا ہو گیا، کریا کرم ہو گیا، اس کی بھی آخری رسومات ہو گئی۔ لیکن بات سمجھ میں آئی اتنی سی آ گیا، تو وہ اپنے ساتھ اصطلاحات لے کر آیا کہ نہیں لے کر آیا؟ اصطلاحات لائے کہ نہیں؟ خود کمیونزم اصطلاح، خود سوشلزم اصطلاح، پرولتاریہ ایک اصطلاح، غریب طبقے کے لیے، مزدور طبقے کے لیے، بورژوا ایک اصطلاح، بالشوک اصطلاح، اصطلاحیں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ساری اصطلاحات انقلاب لایا، اسلامی انقلاب آیا۔ اب سب کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ لیفٹ رائٹ، دایاں بایاں سب اس کے مخالف کیوں گیا؟ کیونکہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں میں اتنے پسماندہ لوگ، ان کو ہم نے کتنا دبا کے رکھا ہوا ہے، ان مسلمانوں میں بھی کوئی انقلاب آ سکتا ہے۔ اس لیے آج تک قبول نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں میں بھی کوئی انقلاب آ سکتا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ انقلاب لانے والے اور کوئی نہیں، ان انقلابیوں کا سردار دنیا کے سارے حریت پسندوں کا سردار حسین ہے۔ جہاں حسین ہے وہاں حریت ہی حریت ہے۔ اہل حریت آموزش حسین، یہ میں نے نہیں کہا، اقبال نے کہا ہے کہ اہل حق نے آزادی کا درس ہی کس سے سیکھا ہے؟ حسین سے سیکھا ہے، حسین سے سیکھا ہے حریت کا درس۔ سمجھ میں اصطلاح لے کر آیا؟ اب وہ آ گیا مستضعفین کی اصطلاح، مستکبرین کی اصطلاح، طاغوت کی اصطلاح۔ لیکن اس انقلاب کا خاصہ کیا ہوا کہ انقلاب جو بھی اصطلاح لے کر آیا قرآن سے لے کر آیا۔ مستضعفین کی سبھی اصطلاحات تو پڑھنی، صرف بتا رہے ہیں کہ جب کوئی انقلاب آتا ہے تو اصطلاحات لے کر آتا ہے۔ فقہ جعفریہ پھر تکرار کر دے 2 جملے، چہلم کے دن پڑھا تھا نا، کیونکہ اب آج بات کو لے کر چل رہے ہیں سرے سے، تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ فقہ جعفریہ کیا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقہ سے ہٹ کر کوئی فقہ ہے؟ مولا کائنات کی فقہ سے ہٹ کر کوئی فقہ؟ تو فقہ جعفری کیوں آئی؟ اس پہ بھی تو اعتراض اٹھائیے کہ فقہ جعفری تو پہلے نام نہیں تھا، 5ویں امام کے زمانے میں تو نہیں تھا، 4تھے امام کے زمانے میں تو نہیں تھا، رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھا، پھر یہ کہاں سے آ گیا فقہ جعفریہ؟ حتیٰ کہ کچھ 6ٹھے امام کے زمانے میں بھی نہیں۔
یہ تو بعد میں بنا، یہ نام کب آیا؟ اور میں نے آپ کو بتایا کیسی اصطلاح نافذ ہوتی ہے معاشرے میں قدرتی طور پہ، جیسے حسینیت، یزیدیت رسول کے زمانے میں تو نہیں تھی. ارے بھائی کربلا ہوگا تو سامنے آئے گا نا یزید، کربلا بنے گی تو معلوم ہوگا نا کہ یزیدیت کیا چیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اصطلاحات ہیں، ان پہ کیسا لڑنا؟ کھڑے ہو گئے، پتہ کچھ ہے نہیں الف بے دین کا، لڑنے کھڑے ہو جائیں. یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ اماموں کے زمانے میں نہیں تھا، یہ فلاں کے زمانے میں نہیں تھا، یہ فلاں کے زمانے میں نہیں تھا. تسلسل دیکھو تاریخ کا. اصطلاحات ایسے نہیں بنتی، اصطلاحات میں تاریخ کا ایک تسلسل پایا جاتا ہے. حسینیت بنی، یزیدیت بنی، سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ آگے نا آسان سی بات. اب فقہ جعفریہ کیسے بنی؟ کیونکہ اتنے سارے مذاہب وجود میں آ چکے تھے، مباحث ہوتے تھے، بحث ہوتی تھی مختلف قسم کے. جانتے نا میں بے احترامی نہیں کر رہا، میں ایک تاریخی بات بتا رہا ہوں کہ مختلف ائمہ تھے، مختلف فقہ تھی، بحث مباحثے ہوتے تھے، فتوے پیش کیے جاتے تھے. فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. قالا جعفر صادق، بلکہ قالا جعفر الصادق، جعفر صادق نے یہ فرمایا. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. اب اس کے بعد اصطلاح بنی، اب پورا نام نہیں لیتے تھے کیونکہ آپ تو ظاہر ہے کہ آپ کی شہادت ہو گئی. تو اب کیا کہتے ہیں؟ جعفریوں کا یہ قول، کیونکہ علماء پیش کرتے تھے نا. امام کا قول کون پیش کرتا تھا؟ امام کے شاگرد. اب وہ آگے ہوتے تھے بھائی جعفری، ان کو کیا کہہ دیا جاتا تھا کہ جعفری ہیں بھائی، یعنی مکتب جعفری سے ہیں، ان کا اسکول آف تھاٹ ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات بھیجیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ بن رہا ہے نا، سرا ہاتھ میں آ رہا ہے، آپ کے سرا ہاتھ میں آ رہا ہے کہ کیسی چیزیں وجود میں آتی ہیں. لہذا پھر اس کے بعد جعفری بنے. جعفری کے بعد کیا ہو گیا؟ بھائی مکتب جعفری یہ کہتا ہے، فقہ جعفری یہ، فلاں فقہ یہ کہتی ہے، فلاں فقہ یہ کہتی ہے، فقہ جعفری یہ کہتی ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کو برا بھی مانا. ہمارے مومنین آج بھی کہتے ہیں بھائی یہ سازش کے تحت فقہ جعفری کا سائز رکھا ہے، کچھ رکھا گیا. لیکن اللہ کو یہ منصب دینا تھا، یہ بھی یوں بھی تو سوچ لو، کیونکہ مختلف فقہ وجود میں آ رہی تھی نا، فقہ فلاں، فقہ فلاں، فقہ فلاں. تو اس کے مقابلے میں معصوم کی فقہ کو رکھا گیا کہ استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہوتا ہے. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ محمد. ہے ایسا ہے. آئیے اصطلاحات آ گئی. اب آئیے جس ہستی کا آج ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے میں نے سارا مقدمہ بنایا. محمد ابن محمد نعمان المعروف شیخ مفید رحمت اللہ علیہ. کل میں نے اشارہ کیا تھا نا، ہجری 367 میں پہلا حوض علمیہ پورے عالم اسلام کا، یہ تشیع کا افتخار ہے. پہلا حوض علمیہ ہم نے بنایا. حالانکہ سرسری تاریخ بتاتا رہا ہوں کہ مکے میں بھی رہا، کربلا میں رہا، مدینے میں رہا حوض علمیہ. معصومین نے بھی مدارس یعنی تعلیم دیتے رہے، لیکن باقاعدہ تاسیس کرنا بڑے پیمانے پہ. سلطان عزد الدولہ جس کا میں نے کل ذکر کیا، وزیر اعظم تھا، عباسی خلیفہ قادر باللہ کا. اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم تو یہ خاندان آل بویہ جو تھا، معز الدولہ 120 سال تک، 127 سال تک حاکم رہا پوری عباسی خلافت پہ. کیونکہ عباسی خلافت وہ خلیفہ ایسی ہو گیا تھا، لا کے بٹھاؤ، جیسے کل بتایا تھا میں نے آپ کو، اتار دو بٹھا دو. تو یہ سلیکٹر تھے اور وہ سلیکٹڈ تھے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. کیونکہ اس زمانے میں فوج ان کے قبضے میں تھی، فوج پر ان کا اقتدار تھا. لہٰذا یہ اپنی مرضی سے خلیفہ کو اتار دیتے تھے، بٹھا دیتے. بعض تو اتنے چھوٹے چھوٹے بڑے تھے وہ کندھوں پہ بٹھا کے لانا پڑتا تھا، اور روتا ہوا آتا تھا خلیفہ کہ مجھے نہیں مناؤ، لیکن منا دیا جاتا تھا. وہ چلتے تھے نا، وہ محلاتی سازشیں ہوتی تھی، تو خیر اس کو بنا دیا جاتا تھا. تو یہ وہ زمانہ. میں نے ابھی صرف نام لیا شیخ مفید کا آپ کے سامنے کہ شیخ مفید کس کا شاگرد ہے؟ شیخ صدوق کا. اور شیخ مفید کے جو شاگرد ابھی بتاتا ہوں آپ کو. شیخ مفید کی پہلے شخصیت کو سمجھ لیجیے، یہ ہے کیا؟ 4 صدی کا. دیکھیے 3 صدی ہجری کا مجدد، 4 صدی ہجری کا مجدد معذرت کے ساتھ قرار دیا تھا عالم اسلام نے شیخ یعقوب کلینی کو. اور 5ویں صدی کا مجدد، اسلام کا مجدد، تشیع کا نہیں، مجدد اسلام، مجدد دین، فقہا نے قرار دیا تھا شیخ مفید کو. اور شیخ مفید وہ عالم ہے، ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ جتنا اہل سنت اس کا احترام کرتے تھے، اپنے عالم کا بھی نہیں کرتے تھے. ایسی شخصیت. اور جانتے ہیں، پہلے سرسری کارنامے 2-3 بتا دوں، پھر ڈیٹیل بتاؤں گا تاکہ معلوم تو ہو. سب سمجھ لیتے ایسے زبانیں کھول دیتے 2-2 انچ کی، مراجع کے خلاف، مجتہدین کے خلاف. معلوم ہے کچھ؟ جواب دو گے امام زمانہ کو؟ ان کے نائب ہیں یہ.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 نمبر مولویوں کو سر کے اوپر بٹھاتے، تمہاری جیبوں پہ ڈاکے ڈالیں وہ تمہارے ہیرو ہیں، تمہاری مرضی کی بات کر کے جائیں ہیرو، تمہیں خوش کر کے چلے جائیں بس، چاہے اس کا حق سے تعلق ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا دین سے تعلق ہو یا نہ ہو، کم سے کم علمی صلاحیت ہی دیکھ لیا کرو، کیا یہ اس بات کے کرنے کے قابل ہے جو بات کر رہا ہے؟ اس کو کس نے حق دیا عقائد کو چھیڑنے کا؟ ہمارے پہلے اب کتنے بڑے بڑے خطیب و ذاکر گزرے نہیں گزرے، جب ان سے کوئی مسئلہ فقہی ایسی بات کرتا تھا فوراً کہہ دیتے تھے ہم خطیب ہیں، ہم ذاکر ہیں، یہ فقہی مسائل جاؤ حافظ کفایت صاحب کے پاس جاؤ، جاؤ فلاں عالم کے پاس جاؤ۔ میں نے اس لیے حافظ کفایت صاحب کا نام لیا کہ آپ کے شہر سے تعلق ہے، یعنی جہاں کے بھی لوگ جانتے ہو بھائی یہ ہے ان کا کام ہے، لیکن نہیں، اس کو اتنا نیچے گرا دیا تم نے، دین کو، علم دین کو اتنا نیچے لیا ہے کہ جس کی مرضی آ کے بیٹھ جائے اور لوگوں کے ذہنوں پہ حکومت کرے اور جو مرضی پھیلا دے، اور پھر یہ گمان کرے کہ کوئی اسے ٹوکے گا نہیں، کوئی بولے گا نہیں۔ سب نے اپنی زبان نہیں بیچی ہے ابھی، نہ سب نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے، نہ سب نے اپنا دین بیچا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ پانی دو بیٹا بھائی، ممکن ہے آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوں، مگر صلوات تو بلند آواز سے بھیج دیجیے۔ یا نعرہ صلوات دونوں گم ہو گئے۔ یا اتنی بلند آواز سے اب مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے۔ اب آئیے، بس یہ اتنا بڑا عالم ہے اپنے زمانے کا، اتنا بڑا عالم ہے کہ اب ان کے زمانے میں کہنا شروع کیا جاتا تھا، جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہتا تھا شیخ، کہتے تھے لوگ کہ آپ شیخ مفید سے رجوع کر لیں۔ کس سے رجوع کر لیں؟ شیخ۔ تو یہ مسلمہ طریقے پہ پہلے والے بھی مرجع تھے، لیکن جس کے ساتھ مرجع تقلید کس مسئلے میں؟ نماز روزے کے حکم میں نہیں، اس نے اپنی قوم کے بھی بتاتا ہوں کیا کارنامہ کیا تھا، سیاسی اور مذہبی رہنمائی اس طرح سے کی تھی، سیاسی رہنمائی بھی مذہبی رہنمائی کی، کہ یہ پہلا شخص ہے جو باقاعدہ جس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا مرجع قوم، مرجع خلائق۔ جب کسی بزرگ کا مزار مرجع خاص و عام ہو سکتا ہے، جب کسی صوفی بزرگ کا روزہ مرجع خلائق ہو سکتا ہے، تو امام کا زندہ چلتا پھرتا نائب کیوں نہیں مرجع خلائق ہو سکتا؟ یہ ہے مرجع کا معنی، اگر عقل میں آ گیا ہے تو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مرجع خلائق کہتے نہیں کہتے، مرجع خاص و عام۔ روزوں کو کہا جاتا نہیں کہا جاتا؟ میں معصومین کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو عام جو ہمارے بزرگ ہیں، دین کے بزرگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی بھی مکتب کے کتابوں میں لکھا جاتا نہیں لکھا جاتا، معصومین کی بات تھوڑی کر رہے ہیں۔ معصومین کا تو مقایسہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہم یہاں پہ، ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ عام انسانوں کی۔ تو جب ان کی قبروں پہ رجوع کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ مرجع خلائق۔ ارے خدا کے بندو، جب وہاں مرجع خلائق اور خاص و عام ہے تو جسے دنیا منصب دے رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی کہ مرجع خلائق، اب کیا ہوا مرجع خلائق؟ پھر وہی آگے نا اصطلاحات کی بات کہ ہوتے ہوتے زمانوں کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، کیونکہ مرجع خلائق بعد میں فسادات ہوئے، فرقے وارانہ بھی بتا دیں گے کل انشاءاللہ زندگی نہیں، کل کی مجلس میں اگر آپ لوگ آ گئے، ورنہ وہ تو آئیں گے بیچارے جو مجھے سن لیتے ہیں تھوڑے بہت لوگ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسا تو ہم بتا دیں گے فسادات کی وجہ سے پھر وہ مرجع خلائق تو ہیں، مانے یا نہ مانے، لیکن پھر وہ مرجع تقلید کہ بھائی ان کی تقلید کرو، ان کے پاس جاؤ، ایک سے زیادہ مراجع ہوئے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی آہستہ آہستہ زمانے کے تقاضوں سے ٹکراتا ہوا تشیع اور شکست دیتا ہوا، اس لیے لوگ 100 سال پیچھے رہ گئے، بعد میں 200 سال پیچھے رہ گئے، 400 سال پیچھے رہ گئے۔ ہمارے ایک دوست صحابی ٹیوی پہ بیٹھ کے انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا کہ مسلمانوں میں چھاپے خانے کے خلاف فتویٰ دیا گیا تو یاد رکھیے، میں اس وقت کہہ نہیں سکتا تھا، اشاروں میں نے کہا تھا ان کو کہ یہ ہمارے علماء کا فتویٰ نہیں تھا، ہمارے مراجع کا فتویٰ نہیں تھا، ہمارے مراجع نے کبھی چھاپا خانوں کے خلاف کبھی فتویٰ نہیں دیا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ اس کے حامی تھے، مگر اقتدار دوسروں کے پاس تھا، اقتدار
دوسروں کے پاس تو انہوں نے فتوے دیے تھے چھاپے کھانے کے حرام ہونے کے، اور وہ 250 سال یا 300 یا 400 سال کے بعد پھر سمجھ میں آیا ان ملاؤں کی کہ نہیں بھائی اس کا حرمت کا فتویٰ ختم کرو، حلال ہونے کا فتویٰ دو، ورنہ دنیا کہیں کی کہیں پہنچ گئی، وہ 250 سال پیچھے چلے گئے۔ تشیع نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا۔ ہمارے مراجع نے جب یہ بجلی ایجاد ہوئی تو بجلی کے خلاف فتویٰ نہیں دیا تھا، دوسروں نے دیا تھا۔ ریڈیو ایجاد ہوا، ہمارے مراجع نے ریڈیو کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، دوسروں نے دیا تھا۔ جب ٹی وی ایجاد ہوا، ہمارے مراجع نے ٹی وی کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، دوسروں نے دیا تھا۔ کیوں؟ ایک اصول تھا کہ ایجاد جو انسانی ایجاد ہے، انوینشن ہے، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، اس کام کی مخالفت ہوگی جو اس کی طرح سے اس کی وجہ سے ہوتا ہے پیدا۔ اگر اچھا کام ہے ٹھیک ہے، برا کام ہے تو حرام، صحیح یوز ہو رہا ہے تو حلال۔ یہ موبائل کا بھی یہی مسئلہ ہے، صحیح یوز کر رہے ہو تو حلال جائز، اور غلط یوز کر رہے ہو تو حرام ہو گیا نا، بات ختم ہو گئی۔ اس میں موبائل کا قصور تھوڑی ہے۔ وہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھ لیا کہ صاحب موبائل میں تو قرآن اور یہ سب ہوتا ہے، اس کو مثلا واش روم میں لے کے جائے کہ نہ جاؤ، خدا کے بندے تیرے دماغ میں بھی تو قرآن ہوتا ہے، وہ کیوں لے کے جاتا ہے؟ باہر چھوڑ کے جایا کر۔ عجیب احمقانہ بات، دماغ میں سب نہیں، معصومین کے نام نہیں دماغ میں، باہر رکھ دیا کر، بھیجا پھر جایا کر، وہ بات۔ حي على الفلاح اگر وہ آف بس ہاؤس کو کھلا نہ رکھو، آف کر دو، جب آف کر دیا بات ختم ہو گئی۔ آپ وہ جیب میں رکھا ہوا ہے، میں لے کے جا رہا ہے، اس میں تو قرآن ہے، اس میں حدیث ہے، اس میں معصومی کا نام ہے، تو سب کچھ تیرے دل میں بھی تو ہے، دل بھی نکال کے باہر رکھ دے، بھیجا نکال کے باہر رکھ دے، تو طریقہ ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں کبھی کوئی فتویٰ ایسے نہیں دیا جاتا۔ مراجع جانتے ہیں کہ انسان ترقی کرے گا، آگے جائے گا، وہ تو آج بھی یہ فتویٰ دے رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں۔ جانتے ہیں آج کے مراجع کے حق میں کہ اسکول بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، سائنسدان بناؤ، بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ۔ انہوں نے کب کہا کہ اپنے سب بچوں کو ملا بناؤ؟ کب کہا انہوں نے؟ یعنی وہی جو قرآن کہہ رہا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب کے سب مومن ملا تھوڑی بن جائیں گے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ مرجعیت ہے جو رہنمائی کرتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ مرجعیت۔ تو یہ پہلا شخص، اور سنو، تقیہ میں رہتے تھے مومنین، اس کو یہ منصب دیا اللہ نے شیخ مفید کو کہ اس کے مقام اتنا بڑھا، اتنا بڑھا، اتنا بڑھا کہ اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کو کرسی ملی دربار میں، وزیر اعظم کے ساتھ، خلیفہ کے ساتھ کرسی رکھنا، اس وقت ہوتا تھا ایک اعلان اس کی علمی شخصیت کا، علماء کی رکھی جاتی تھی، تو سب سے بلند کرسی شیخ مفید کی رکھی گئی۔ اس کے بعد سے شیعوں نے تقیہ ختم کر دیا، اعلان کرتے تھے فخر سے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ ایک عالم کھڑا ہوتا ہے اور کتنا بڑا کام کر کے جاتا ہے۔ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر سے نہیں، ہوا میں نہیں باتیں کر رہا کہ کوئی آگے کھڑا ہو جائے، راگی اپنی طرف سے ایسے ہی لگا رہے، اپنی طرف سے وہ لگاتے ہیں جو اینٹی چل رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں سے لے کر آتے ہیں، کہاں کہاں سے ان کو لکھے ہوئے کاغذ دیے جاتے ہیں۔ یہ موضوعات پڑھنا بھائی، پھر تمہاری ڈیمانڈ پوری ہوگی، ورنہ ڈیمانڈ پوری کیا کریں؟ اب اتنا تو سن لیجئے نا، کم سے کم ایک جملہ، ہم بھی بہت کچھ سنتے ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہے تو یہ شیخ مفید جس کے زمانے میں تقیہ ختم، سنیے، اس سے پہلے شیعہ علماء مناظرہ نہیں کرتے تھے، بس حدیثیں رکھ دیتے تھے سب کے سامنے۔ اچھا، ان حدیثوں کو سب مانتے کہاں تھے؟ مانتے نہیں تھے نا کہ بھئی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ بنیاد ڈالی مناظرے کی شیخ مفید نے، کیوں نہیں؟ اخلاق کے دائرے میں۔ کس دائرے میں؟ بھئی کالم گلا تھوڑی کہ لڑنا، بحث، علمی بحث، کیا کہتے ہیں؟ علمی مباحث، علمی مباحثہ کرنا، علمی بحث کرنا۔ لہذا ان کے استاد جب یہ چھوٹے سے تھے، مشہور ہے ان کے لیے، استاد ان کے تنگ آ جاتے تھے ان کے سوالوں سے، کہتے تھے بھیا یہ کیسا بچہ ہے، اس کے سوال نہیں ختم ہوتے، آخر میں زچ ہو جاتے تھے، عاجز ہو جاتے۔ صلاحیت تھی نا ہر چیز کے بارے میں، سوال سوال سوال۔ اور پھر جب اس سطح پہ پہنچے تو کوئی ان کے سامنے مباحثے میں ٹکتا نہیں تھا۔ یہ شہرت پہنچی تھی سلطان عزت الدولہ تک، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وزیر اعظم تھا کس کا؟ خلیفہ قادر باللہ کا، اس کے عباسی خلیفہ کا وزیر اعظم تھا، اس تک پہنچی شہرت
اس نے طلب کیا بھائی ایسے آدمی کو بغداد میں لاؤ. یہ شہر واصف میں رہتے تھے نا, وہاں بغداد سے تھوڑا فاصلے پر شہر واصف عراق ہے, وہاں کے رہنے والے تھے. ان کے لیے مسند لگائی گئی علمی. پھر عزت الدولہ نے مشورہ کر کے مدرسہ, وہ حوض علمیہ جس کا میں نے کل ذکر کیا, وہ بنایا. وہ مدرسہ بنایا گیا پہلا عالم اسلام کا مدرسہ, جامع ازدیہ کے نام سے آیا. اس کی مسند پہ کون جلوہ افروز ہے؟ شیخ مفید جیسا عالم. سب علم حاصل کرنے آتے تھے, جتنے بھی مکاتب کے لوگ ہیں. شیخ مفید کے بارے میں نے عرض کیا نا, جتنی تعریف اہل سنت کے علماء نے کی, کسی شیعہ عالم کی نہیں کی, اور اپنے بھی کسی عالم کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی شیخ مفید کی. کتنا بڑا ہے یہ, کہاں تھا یہ مدرسہ, اور اب تک اس کے آثار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. جاؤ کازمین میں. وہ کازمین جاتی 2 گھنٹے کے لیے, معلوم کیا ہوگا. کازمین ایک ایسی جگہ ہے تاریخی کے, جا کے گھومو 3-4 دن اور پھر تمہیں دیکھو کیا کیا ملے گا کازمین میں. کازمین میں مدرسہ کرخ محلہ جو ختم ہو گیا نا, نہیں رہا کرخ, شیعوں کا محلہ جس کو جلا دیا گیا تھا بس, کیونکہ یہ کازمین تو بہت بڑا ایک شہر بن گیا نا, سمجھیے کازمیہ پورا بہت بڑا شہر بن گیا. پہلے محلہ تھا, یہیں پر مدرسہ. اور معصوم کے قبر مطہر بھی دونوں اماموں کی وہیں تھی, کرخ کے پاس, یعنی اس کو کازمین کہہ دیتے تھے, اور یہ کرخ محلہ ساتھ میں تھا. یہاں ان کا درس کی مسند بھی تھی. اب سنیے تاریخی واقعات ان کے 2-3 سن لیجئے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ شخصیت ہے کیا. یہ کون ہے شیخ مفید؟ شیخ مفید رات کو سوئے ہیں, خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ معصوم کونین تشریف لائی. سمجھئے, تاریخی واقعہ پڑھ رہا, کہانی قصے نہیں سنا رہا آپ کو, تاریخ. آئیے اور 2 بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے. شیخ میرے ان بیٹوں کو فقہ کی تعلیم دے. علمہم الفقہ, میرے ان دونوں بچوں کو فقہ کی تعلیم دے. گھبرا گئے, آنکھ کھلی, رو رہے ہیں, پریشان. مجھ سے کیا غلطی ہوگی, کیا غلطی کہ معصوم کونین آ کے مجھ سے کہہ رہی ہیں بچوں کو. سمجھ میں نہیں آ رہی نا بات. صبح ہوئی, درس میں جانے کو دل نہیں چاہ رہا, مگر اس کے باوجود طالب علم آئے ہوئے ہیں, پڑھانا ہے درس. پہنچ گئے, پریشان ہے طالب علم, دیکھ رہے ہیں آج پریشان ہے, دماغ ایک جگہ نہیں ہے شیخ مفید کا, شیخ کا, اور رو رہے ہیں, بار بار مسلسل رو رہے ہیں, روئے چلے جا رہے ہیں. کیا کیا؟ دیکھا صدر دروازہ کھلا اور ایک معظمہ داخل ہو رہی ہے, اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے, ایک کا صرف 5 سال, ایک کا 9 سال. 9 سال اور 5 سال, 2 بچے. چونکہ 4 سال کا فرق ہے ان دونوں بچوں میں, جن کا ذکر کر دیں گے آج, نہیں تو کل تو کر ہی دیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے کہ آج ہی ہو جائے. وہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آئی معظمہ. تو کسی نے بتایا کہ یہاں کے بہت ہی معزز سادات موسوی خاندان کی خاتون ہے, یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاندان سے. خاندان کھڑے ہو گئے اپنی مسند سے, سید زادی آئی اور آ کے وہی جو, اور اسی جگہ وہ بیٹھی جہاں خواب میں دیکھا تھا کہ معصوم کونین بیٹھی. اب اس سے عظمتیں دیکھیے, شیخ مفید کی عظمت, اس خاتون کی عظمت, اس خاتون اور ان بچوں کی کیا عظمت ہوگی. اسی جگہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ گئی خاتون اور دونوں بچے ساتھ, اور آ کے مجھ سے وہی جملہ کہا جو خواب میں دختر رسول نے مجھ سے کہا تھا, شیخ علمہم الفقہ, میرے دونوں بچوں کو فقہ کی تعلیم. کہا کہ میں رونے لگا, ان بچوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے چومنے لگا, رونے لگا. تو وہ حیران ہو کے روتے کیوں؟ کہ جب میں نے خواب بتایا تو وہاں سب کی عجیب کیفیت تھی, تو میں سمجھ گیا تھا کہ ان دونوں بچوں کے ساتھ کچھ ہے. یہ دونوں بچے کون ہیں؟ بڑا بھائی ہے علی ابن حسین ابن ابراہیم ابن موسیٰ ابن ابراہیم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات بھیجیے محمد. یعنی چوتھی پشت, امام سے صرف 4, بیچ میں 3 آدمی, اور پشتے دیکھ رہے تو 4. علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن ابراہیم ابن امام موسیٰ کاظم, یعنی امام کے فرزند ابراہیم ابن باب الحوائج, ابراہیم کے بیٹے پھر موسیٰ, موسیٰ کے بیٹے حسین کے بیٹے یہ علی. کتنا نزدیک فاصلہ امام سے, ایک بیٹے کا, بڑے بیٹے کا. چھوٹے بیٹے کا نام ہے محمد, بڑے کا نام ہے علی ابن حسین المعروف سید مرتضی علم الہدا. اس کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علم الہدا کا لقب اسے مولا عارفان نے دیا تھا,
اور یہ خواب مرتضیٰ نے نہیں دیکھا تھا، یہ خواب کسی اور نے دیکھا تھا. بتا دیں کس نے خواب دیکھا تھا کہ میرے بیٹے کے پاس جاؤ، علم الہدا کے پاس جاؤ. پھر حکومت نے باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ یہ لقب لگا دیا تھا علم الہدا کا، یعنی ہدایت کا پرچم، ہدایت کا علم. یہ تھے علماء. یہ 2-2 انچ کی زبانیں جو کھول لیتے ہو. اب تمہیں بتا رہے ہیں کیسے تشیع پھیلا. ایسے نہیں پھیلا اس زمانے میں، عباسیوں کے زمانے میں اپنے علم کی دھاک بٹھائی، علم کا سکہ بٹھا دیا تھا ان کے دلوں پر. اور چھوٹا بھائی کون ہے؟ محمد ابن حسین ابن موسیٰ ابن ابراہیم ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہیں دونوں بھائی. اوپر ہیں علی نام ہے لیکن مشہور ہے سید مرتضیٰ علم الہدا. اور چھوٹے جو ہیں محمد ابن حسین، ان کا لقب کیا ہے؟ سید شریف رضی. کون سید شریف رضی؟ صرف 47 سال کی عمر پائی. بڑے بھائی سے 4 سال چھوٹے تھے. وہ 355 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ 359 ہجری میں پیدا ہوئے. لیکن یہ ہجری 406 میں ان کا انتقال ہو گیا. 47 سال کی عمر میں کون سا کام کر کے گیا کہ اگر یہ دنیا 1,00,000 سال تک چلے گی تو شریف رضی کے کام کا جواب نہیں لا سکتی. نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ ترتیب دینے والا، تنظیم کرنے والا، جمع کرنے والا. جتنے بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا خطیب ہو، بڑے سے بڑا ذاکر ہو، کوئی نہج البلاغہ کے بغیر آ سکتا ہے اس منبر پہ؟ آ سکتا ہے اس کے بغیر؟ تو کس کا یہ احسان ہے؟ کس کا احسان ہے ملت پر؟ کس نے جمع کیا ان خطبات کو؟ یعنی مولا نے چنا، جیسے خود انتخاب کیا کہ میرے کلمات کو جمع کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی شخص نہیں. تو دوسروں نے الزام لگا دیا تھا کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے سید شریف رضی کا، یہ علی کے نام سے لگا دیتا ہے. اب سنیے دلیل. تاریخ نے خود ہی دلیل دے دی تھی کہ یہ علی کا کلام. خود دلیل دی تاریخ. مشہور کرنے لگے. تو ان کے علماء جو بڑے بڑے علماء تھے، ان لوگوں نے کہا کیا کرتے ہو غضب؟ خواجہ نظام الملک جیسے لوگوں نے کہا کیا غضب کرتے ہو، اس پر نہ لگاؤ یہ نہج البلاغہ. اگر یہ اس نے لکھی ہے تو روئے زمین پر نہ اس سے پہلے اتنا بڑا عالم گزرا نہ کوئی ہوگا. یہ ہے علی کا کلام، یہ ہے علی کا کلام. وہ کہنا تم بے وقوف لوگوں، جو اتنا بڑا کلام لکھے گا وہ دوسرے کے نام سے کیوں لکھے گا؟ وہ کہے گا میرا ہے. وہ کہنا خود سوچو کہ یہ کلام اگر اس نے لکھا ہے تو کیا اس سے بڑا کوئی عالم گزرا پہلے؟ کبھی نہ پہلے گزرا نہ بعد میں. تو یہ ہے وہ علماء. اور یہ شاگرد کس کے؟ شیخ مفید کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ وہ ہے شیخ مفید جس نے سکہ بٹھایا، مسند بچھائی، حوضہ بنایا. حوضے کی تعین کے شاگرد کا ذکر کل آ جائے گا. لیکن اب یہ دونوں بچوں کے سمجھ میں آیا کہ مقام کیا ہے، علم الہدا کا مقام کیا ہے. سنیے، اختلاف کرتے تھے ہمیشہ اپنے استاد سے، بحث مباحثہ ہوتا تھا، اور کم عمری میں درجہ اجتہاد پہ پہنچ گئے تھے. 14-15 سال کے تھے. علم الہدا اجتہاد یعنی صاحب الرائے، اپنی رائے رکھنا شروع میں بتا دیا نا مجلس میں نے اپنی رائے رکھتے تھے. اختلاف ہو جاتا تھا اور بحث مباحثہ ہوتا تھا. پھر جو دلائل جس کے مضبوط ہوں مان بھی لیتے تھے. یہ تھوڑی کہ میں نہ مانوں، دلیل دی مان گئے. بھائی ایک بات ہے، دلیل آئی مان گئے. تو ایسے ہی سفر پہ جا رہے تھے، سواری کھڑی کی، کسی کام سے چلے گئے، زین اتار کے اپنے خچر کی رکھ دی تھی. علم الہدا نے او جناب نجیس جانور آیا، نجاست کر کے چلا گیا. جب تک وہ آئے اتنی دیر آئے کہ وہ نجاست خشک ہو گئی. مایا تھا، خشک ہو گیا. جب خشک ہو گیا اس میں سے اسمیل بھی ختم ہو گئی، یعنی اس کی بو بھی چلی گئی. تب انہوں نے جیسے کہا کہ بھائی یہ تمہارے اس پہ وہ کتا نجس جانور وہ کر کے گیا ہے. تو انہوں نے غور سے دیکھا کہ ممکن ہے آپ کی بات صحیح ہو، لیکن جب تک میرا فتویٰ یہ ہے، ابھی علم الہدا کہتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے کہ جب تک 2 گواہ نہ ہو اور کوئی علامت نہ ہو، یا تو اس میں کوئی علامت ہوتی. دیکھیے فقہی مسئلہ، یہ کیا ہے؟ فقہی مسئلہ کہ نجاست ثابت کرنے کے لیے علامت کا ہونا. کہا کہ یا تو کوئی علامت ہوتی، اور جب کوئی علامت نہیں ہے تو میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک عادل ہیں، دوسرا اور چاہیے. اب یہ بحث بڑھ گئی دونوں میں. بھائی میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. میرا فتویٰ یہ کہ ایسے مقام پہ 2 عادل گواہ چاہیے. اب فیصلہ ہو، چلو بھائی نجف چلتے ہیں. فیصلے اب اعتماد تو دیکھیے دونوں کا، مولا پہ اعتماد تو دیکھیے آپ. کہ نجف چلتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، مسئلہ لکھا، زری میں ڈال دیا. اس وقت تک یہ سونے وونے کی زری نہیں تھی، لکڑی کی زری ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. ظاہر تو بعد کا زمانہ آیا جب یہ سارے روزے بنے، تعمیر ہوئے، ڈال دیا زری. جواب آیا، شیخ معتمدی والحق مع ولدی. شیخ میرا معتمد ہے
مگر میرا بیٹا حق پر ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ آئی بات؟ حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے، لیکن میرا بیٹا شیخ جو ہے وہ شیخ ہو معتمدی، شیخ میرا معتمد ہے، یعنی اس کی بات مان لو. ٹھیک ہے، یعنی فقہی طور پہ تمہاری بات درست ہے، لیکن شیخ کا مقام ہے نا، لہذا شیخ کی بات مان لو. شیخ جو کہہ رہا ہے وہ میرا معتمد ہے، جو میرا معتمد سب کہہ رہا ہے. اور سنیے، کاش یہ وہ علماء ہیں جن پر میں 5 مجلسیں پڑھ سکتا ہوں ایک ایک عالم پر، لیکن یہ گھڑی جو ہے نا مجھے تڑپا کے رکھ دیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے اتنا. سنیے کون ہے یہ شیخ مفید؟ اس کا مرثیہ امام زمانہ نے لکھا. نہیں یقین آئے نا میری بات کا؟ چلے جائیے گا کاظمین جائیے گا، معصوم کے حرم میں ہی ہے نا، آپ کی قدر مطار شیخ مفید کی ذرا ایک چکر لگائیے گا. بڑے بڑے علماء وہاں، بڑے بڑے خزانے دفنے، جنہیں شہید کیا گیا، جنہیں مارا گیا، جنہیں قتل کیا گیا، جن کے گھروں کو لوٹ لیا گیا، جن کے کتاب خانے جلا دیے گئے، ہزاروں کتابیں، لاکھوں کتابیں جن کی دریا برد کر دی گئی. اس کے باوجود سنیے 200 کتابیں لکھی تھی شیخ مفید نے، 171 آج تک باقی. 171 آج تک باقی ہیں. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا شیخ صدوق کے، شیخ یعقوب کلینی کے بارے میں، کہ اتنی کتابیں جلائے جانے کے باوجود کسی کی 200 باقی ہے، کسی کی 288 باقی ہے. ان کی 200 کتابیں لکھی. 200 کتابیں لکھنا مذاق ہے اس زمانے میں، اس دور میں. ان میں سے 181 کتابیں اب تک، 171 کتابیں اب تک باقی ہیں، موجود ہیں بھائی، موجود ہیں کتابیں. ان کا مرثیہ لکھا ہے امام، اور وہ مرثیہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کی قبر مطہر پہ لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. ان کے جہاں بھی ان کے ذکر ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے وہاں یہ مرثیہ ضرور. کہ آج اب دیکھیں اس مرثیہ کے لفظ کیا ہے. یاد رکھیے جب کوئی بہترین عزیز مارا جاتا ہے نا تو آل محمد غم میں شریک ہوتے نہیں ہوتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے غم میں شریک ہوں، وہ آپ کے غم میں شریک؟ ہمیشہ یاد رکھیں. تو پھر شیخ مفید کا تو وہ مقام ہے جس نے مکتب اہل بیت کو کہاں سے کہاں پہنچایا، تقیہ سے نکالا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کم سے کم اتنا تو یاد رہے گا پوری مجلس کا حاصل، کہ ایک تاریخی جواب تو آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ تقیہ کی حالت سے کب باہر نکلے. شیخ مفید کے زمانے میں 4 صدی ہجری کا آخر تھا، جب شیعہ فخر سے سینہ تان کے کہتے تھے کہ ہم علی کے شیعہ. اس سے پہلے چھپاتے تھے. کیوں؟ شیخ مفید ہم میں ہے، شیخ مفید ہمارا ہے. شیخ مفید کی کہیں تعریف ہوتی تھی تو شیعہ سینہ جس کو کہتے ہیں کہ پھیلا کے پھلا کے چلا کرتے تھے، ہمارا عالم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جو آج بھی دنیا میں تمہیں عزت دے رہے ہیں، کارنامہ وہ کرتے ہیں، سامراج سے وہ لڑتے ہیں، سامراج کو شکست وہ دیتے ہیں، سامراج کے ایجنٹوں کو شکست وہ دیتے ہیں، سینہ ہم یہاں پھلاتے ہیں، ہمارا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پانی دو. اطمینان رکھو، اطمینان رکھو. یہ بیٹھے ہیں نا، یہ غلام ہیں سارے کے سارے. یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم غلاموں سے نپٹ لو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ جب آقا آئے گا تو کیا ہوگا. غلام تو تم سے سنبھل نہیں رہے، نوکر تو تم سے سنبھل نہیں رہے. تو سوچو جب آقا آئے گا تو یعنی یہ نشانیاں سمجھنے والوں کے لیے اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی اتنی بڑی بڑی نشانیاں. 80 سال کے 90 سال کا مرجع بیٹھا ہوا ایک فتویٰ دیتا ہے اور سامراج کا دم نکل جاتا ہے. ہم نے کروڑوں اربوں خرچ کیا اور سارا کا سارا ملیا میٹ کر دیا ہے اس بوڑھے آدمی نے، اس ضعیف آدمی نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ ان کے سر پہ امام کا سایہ ہے. امام کا، میں بتا رہا ہوں نا، امام کا ہاتھ ہے، ان کے سروں پر امام کا ہاتھ ہے. شیخ مفید سے ایک دفعہ فتویٰ غلط ہو گیا. سنیے وہ جو میں نے کل یا پرسوں بتایا تھا کیسے رہنمائی کرتا ہے امام. فتویٰ غلط ہو گیا، کوئی آیا تھا فتویٰ لینے کے لیے کہ عورت کا انتقال ہو گیا ہے، حاملہ ہے، کیا کریں، کہ دفنا دو. وہ دوسرے شہر کے آئے تھے، چلے گئے. جب وہ شہر کے قریب پہنچے تھے گھوڑے سوار آئے جلدی سے، کہنا بھائی وہ شیخ نے فتویٰ بدل دیا، پہلے پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لو زندہ، پھر دفنا دینا. آپ لوگوں کو شکر ہے بچہ زندہ سلامت نکل آیا، عورت کو دفنا دیا. کئی مہینوں بعد واپس آئے،
پہنچے بغداد، پھر ملاقات ہوئی شیخ سے، بہت شکریہ آپ نے جان بچا لی بچے کی، آپ کے فتوے نے جان لو، حیران، کہہ رہے کون سی جان بچائی، کیا ہوا؟ کہ وہ آپ نے فتویٰ دیا تھا نا، ہم دفنانے جا رہے تھے، پھر وہ آپ کا پیغامبر پہنچ گیا، آپ کا نامور پہنچ گیا تھا جس کو آپ نے بھیجا تھا، کہا میں نے، اب وہ حیران، وہ سمجھ گئے کہ کس نے مدد کی ہے نا، رونے لگے، سجدے میں چلے، کہنے کہ دیکھیں کیسی کرتا ہے امام، کیونکہ مخلص ہے نا، اگر مخلص سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو امام رہنمائی کرتا ہے آگے، یا اللہ کے بندو رونے لگے، فتویٰ دینا چھوڑ دیا، لکھ کے لگا دیا کہ شیخ مفید اب کوئی فتویٰ نہیں دے گا آج کے بعد، سو گئے۔ پھر خواب میں امام، کیا ہوا شیخ فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ تو مولا میں ڈر گیا، کہ کیوں، ہم نے بچایا نہیں، ہم نے بچایا ہے نا، فتویٰ دو لوگوں، ہم بچائیں گے۔ تو وہ جو مرثیے کی بات کر رہا ہوں، جانتے ہیں کیسے شروع کیا ہے؟ پہلا جملہ اس مرثیے کا یہ ہے امام زمانہ کہ آج آل محمد پہ بڑی مصیبت کا دن ہے، میرا معتمد میرا بھائی چلا گیا، شیخ مفید کو اپنا بھائی کہہ رہا، میرا معتمد میرا بھائی چلا گیا، علم کی مسند سونی ہو گئی، لیکن ہمیشہ توحید اور عدل کے سانچے میں ڈھل کر یہ زندہ رہے گا۔ ہمیں اچھا لگتا ہے، تمہارے امام کو اچھا لگتا ہے کہ شیخ مفید کے سامنے اس کے شاگرد بیٹھے ہوں اور اپنا درس دوہرا رہے ہیں۔ یہ تھے علماء جن پر زبانیں کھولتے انگلیاں اٹھاتے ہیں نا کچھ لوگ، اپنی بھی عاقبت خراب کرتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کم سے کم اتنا تو سوچ لو کہ کہہ کیا رہے، اچھا زبان بند ہی کر لو، کچھ سمجھ میں آ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ مصیبت کیوں اپنے سر مول لے رہے ہو؟ تو جاہل ہیں، وہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، ان پر تو مال لگا ہوا ہے، ان کے پیچھے تو دنیا بھر کی ایجنسی کیوں لگی ہے؟ آپ نے کبھی ان لوگوں کو انصاف سے بتاؤ، کبھی ملت کے لیے لڑتے دیکھا؟ ملت کے لیے گھروں سے نکلتے دیکھا؟ ملت کے لیے میدان میں آتے دیکھا؟ اسیروں کے لیے آتے دیکھا؟ شہیدوں کے لیے آتے دیکھا؟ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اتنی تو پہچان رکھو کہ کبھی ان کے قول فعل سے کبھی ملت کو فائدہ نہیں پہنچا، ہمیشہ نقصان ہی ہوا، ہمیشہ فساد میں ڈالا۔ خبردار ایسا نہیں کرتے، اتنی پہچان تو ہو جانی چاہیے نا، سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کون ہے وہ مخلصین جو خاک و خون میں نہلا دیے گئے۔ میں نے ایک اشرا صرف شہداء علماء پہ، میں شہداء پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کراچی میں جو پڑھ کے آیا ہوں صرف ان فقہا کا ذکر کیا ہے جو شہید کیے گئے، ان کا تو یعنی اتنا میٹر ہے کہ اب میں نے پورا سال پڑھتا رہا ہوں تو معصومین کے غلاموں کا ذکر ختم نہیں ہوتا، اور کسی غلام کا ذکر اہل بیت کے ذکر سے خالی ہے ہی نہیں، ہر ایک کے ساتھ معصومین کے کمالات اعجازات سب کے ساتھ موجود ہیں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ شیخ مفید پہ پڑھتا چلا جاؤں گا، نہ معلوم کتنی مجالس میں پڑھ سکتا ہوں ان کے اوپر، کیونکہ میں نے بس اتنا عرض کر دیا کہ یاد رکھیے کون سا شخص ہے یہ، جس شخص کے لیے امام مرثیہ کہہ رہے ہیں، کم از کم بتا رہا ہوں 3 خطوط جن کو توقیعات امام زمانہ کہا جاتا ہے، شیخ مفید کے نام 3 خط، اور جب خطاب کرتے تھے نا، شیخ، معتمد، اخی، میرا قابل اعتماد و بزرگ قوم، شیخ یعنی بزرگ قوم، قوم کا بزرگ تھا نا، بزرگ قوم، اور میرا بھائی، میرا، جسے امام زمانہ اپنا بھائی گئے، اللہ کے بندو، جسے بشارت مل رہی ہو 2 بچوں کے بارے میں، اور معصوم کونین آ کے کہہ رہی ہو کہ شیخ میرے بچوں کو پڑھاؤ، بچے ہیں نا سادات، ان کے بچے ہیں سادات، اور جان دیا یہ ایک چیز رہ گیا بتانے کہ جو سید شریف رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں وہ چوتھے امام کی ذریت میں سے، والد ان کے موسوی سادات ہیں یہ سارے کے سارے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو دفنایا تھا ان کے گھر میں، لیکن بعد میں کیا کیا گیا؟ بعد میں ان کو پہنچایا گیا کازمین، جب اجازت ملی کہ یہاں دفنایا جائے امام کے پہلو میں، یعنی پیتانے اس کو کہہ لیجیے، امام کے پیتانے ان کو دفنایا گیا ہے، وہاں پہ مرقد موجود ہے، آپ جا کے ضرور ایک فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے، کوئی حرج تھوڑی، جیسے نجف میں علامہ ہلی جن کا ذکر آئے گا، مقدس اردبیلی، سب ہیں کہ نہیں، سب امام کے قدموں میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے علماء مراجع الزام ہر زمانے میں دفاع کیا مکتب کا، ملت کا بھی اور مکتب کا بھی، کچھ بھی نہ جانیے اتنا تو جان لیجیے
اتنا تو مان لیجیے کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے مومنین کو تقیے سے باہر نکالا ہے. یہ بتائیے, یہ تو تاریخی بات ہے نا, یہ تو کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں. جس کو چیلنج کرنا ہو آگے چیلنج کر دے, مجھے بتا دوں گا میں اس کو, اور بھی کچھ بتا دوں گا ساتھ میں جس کو اس کو برا بھی لگ جائے گا. ہاں سب بتا دوں گا, میرے پاس تو ہے تاریخ, میں تو کتابیں بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں اپنے, ایسے تھوڑی چلتا ہوں. اب یہ سیکھا کچھ بزرگ علماء سے کہ جو بات کرو تو کم سے کم وہ حوالہ تمہارے پاس ہونا چاہیے, ورنہ لوگ کہیں گے ہے ہی نہیں, کراچی میں کہاں کون جائے گا ان کے گھر پہ کتاب دیکھنے کے لیے. نہیں, کراچی میں جانے کی ضرورت نہیں, میرے پاس ہے کتابیں, میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. جب خصوصاً جب ایسے موضوعات کو پڑھتا ہوں تو کتابیں میرے پاس سمجھ میں آ رہی ہے. یہ تو تاریخ ہے, تو یہ احسان ہے کہ نہیں, تقیے سے نکالا. اور ان لوگوں کا تقیے سے نکالنا اس بات کا باعث بنا, اگر تقیے سے نہ نکلتے تو عزاداری میدان میں کیسے آتی, بتا دیجئے نا. میں منزل پر آ گیا, کیسے آتی عزاداری میدان میں؟ تقیے میں تھے تو عزاداری نہیں ہو رہی تھی نا, گھر میں چھپ کے ہو رہی تھی, تہخانوں میں ہو رہی تھی. تقیے سے نکلے تو عاشور کے جلوس نکلے بغداد میں. اب سمجھ میں آئی کہ جو کل میں نے بتایا تھا, عاشور کے جلوس نکلنا شروع ہے. جب ایک جگہ نکلے تو ماشاءاللہ جہاں جہاں تشیع گیا سب کے دماغوں میں ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جلوس نکالنا ہے. کیونکہ جب تک ہم جلوس نہیں نکالیں گے, ماتمی جلوس نہیں نکالیں گے, یزیدیت کا جلوس نہیں اٹھے گا. ہے نا, ایک ہی لفظ جلوس, یہاں اور معنی ہے وہاں اور معنی ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس کوئی عالم یاد رکھیے, یہ سنت جو قائم کی تھی چھٹے امام نے, ہر درسگاہ کے ساتھ حسینیہ, حسینیہ یعنی امام بارگاہ, ہر امام بارگاہ. اسی سنت پہ آج تک چلے جائیے, ایران عراق جہاں بھی حوض علمیہ چلے جائیے, کوئی مرجع ایسا نہیں جس کی درسگاہ میں حسینیہ نہ ہو. کوئی نہیں, ایک بھی نہیں, میں چیلنج کر رہا ہوں, ایک بھی نہیں مرجع جس کا حسینیہ نہ ہو. کیوں؟ جب تک ذکر حسین اس کا نہیں ہوگا نا, علم کا رزق ملتا نہیں. یہ سب جانتے, یاد رکھو, سب جانتے, سب جانتے. حسین کا ذکر ہوتا رہے گا, علم کا تبرک ملتا رہے گا. اس تبرک کی فکر کیا کرو, اس تبرک کا بھی بہت ثواب ہے جو ہمارے جسم کو نفع پہنچاتا ہے, وہ بھی رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے نا. اس تبرک کی اپنی اہمیت ہے, اپنی جگہ ہے. لیکن اس رزق کی بھی, اس تبرک کا بھی اہتمام کیا کرو کہ جب فرش ازا بچھاؤ, ماشاءاللہ حسین کی راہ میں اتنا خرچ کرتے ہو, پروردگار اور تم کو ہزاروں گنا دے. اور ویسے بھی حسین کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہوتا, حسین کی راہ میں خرچ کرنا کمانا ہوتا ہے. یہ لوگوں کی جن کی سمجھ میں نہیں آتا ان کو سمجھا رہا ہوں کہ کبھی رزق میں تنگی ہونا لگے تو حسین کے نام پہ خرچ کیا کرو, دیکھو کیسے آنا شروع ہو جائے گا. ہاں میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے, جب رزق تنگ ہونے لگے چھوٹی سی مجلس کر دو, پانی پلا دو, ذرا سی شکر گھول کے پلا دو, کرو ذکر, بزم سجاؤ, مجلس سجاؤ. بس اس سے اور کیا سستا ہو سکتا ہے. لیکن نہیں, یہ جو غریب آدمی, میں بڑا کیا کروں, ان باتوں کو بہت محسوس کرتا ہوں قریب سے. لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والا خوش فہمی میں نہ رہے. یقیناً اس نے لاکھوں کروڑوں خرچ کیا عزاداری کے نام, لیکن وہ کبھی بھی اس جگی نشین شیعہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو سارا دن سڑکوں پہ محنت مزدوری کر کے آتا ہے اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے کچھ نکالتا ہے, شیرینی لاتا ہے, ایک دیا جلاتا ہے اور حدیث قصہ پڑھ لیتا ہے. کہاں اس کا مقابلہ کرے, کہاں کرے؟ کروڑوں خرچ کرنے والا کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا اس غریب کی, اس مظلوم کی, جس کے دل میں حسین ہے. جو کچھ ہے سب لٹا دینا چاہتا ہے, حسین پر لٹا. حسین تو ایک نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا, جلدی امیر ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ حسین کے نام پہ, حسین کے نام, حسین کے نام پہ کسی غریب کی مدد کرو. یہ بھی تبرک ہے. کیا ہے؟ بڑھاتے جاؤ, تبرک ہے, حسینیوں کا تبرک ہے. بانٹو تبرک, یہ تبرک بانٹو, علم کا تبرک بانٹو. جس کو جو ضرورت ہے حسین کا نام رکھ دو, تبرک ہو گیا. کیا ہو گیا وہ؟
وہ تبرک ہو گیا، دے دو اسے۔ پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے دے گا، کس طرح سے دے گا، کہاں کہاں سے دے گا۔ جانتے نا شب شام غریبہ میں زوجہ حر آئی تھی فاقہ شکنی کا سامان لے کے، معلوم ہے نا، زوجہ حر آئی تھی شام غریبہ میں، اور جیسے ہی ثانیہ زہرا کو معلوم ہوا کہ زوجہ حر آ رہی ہے فاقہ شکنی کا سامان لے کے، آگے بڑھی، آگے بڑھ کر استقبال کیا زوجہ حر کا، گلے سے لگایا، پرسہ دیا حر کا، میری طرف توجہ رکھیے گا آپ اللہ، پرسہ دیا حر کا، پرسہ دینے کے بعد خاک پہ بیٹھ گئے، وہ جلے ہوئے ٹکڑوں میں سے جو کچھ بچے ہیں خیموں کی چادر وہ بچھے، آنسو ہے ثانیہ زہرا کی آنکھ پہ، جانتے ہیں کیوں؟ کیا جملہ کا برداشت کر لیجیے گا، جو ہے وہی پڑھ رہا ہوں بھائی، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا۔ کہتے ہیں کہ زوجہ حر، ہم آل رسول تجھ سے شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں تجھ سے، تو ایسے وقت میں ہماری مہمان بنی ہے کہ ہمارے تو سروں کی چادریں بھی چھین لی، اب تیری کوئی خاطر مدارات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو تیرے بیٹھنے کے لیے بچھانے کے لیے فرش بھی نہیں ہے۔ مہمان آئیے، واقع کربلا کے بعد پہلا مہمان ہے جو پرسہ دینے کے لیے آیا، ورنہ اب تک جو آئے خیمے لوٹنے کے لیے آئے تھے، خیمے جلانے کے لیے آئے تھے، سروں سے چادریں چھیننے کے لیے آئے تھے۔ اور میں تو اتنے سخت روایات نہیں پڑھتا، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ جب کوئی بیوی پکارتی تھی تڑپ کر حسین کو یا اپنے وارث کو آواز دیتی تھی، یہ ملعون تازیانوں سے مارتے تھے۔ تازیانوں سمجھتے نا بچے، درے کوڑے، ان کوڑوں سے مارتے، ان تازیانوں سے مارا جاتا۔ اور میں بڑی احتیاط سے ایک روایت پڑھنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے، کوئی بعید نہیں کہ جب ثانیہ زہرا مدینے واپس پہنچی ہو، روضہ رسول میں داخل ہوئی ہو اور سب کو باہر نکالا ہو، اور جب اکیلی رہ گئی ہو تو شاید اس وقت بی بی کہہ دے، کوئی بعید نہیں کہ نانا بازوؤں کے وہ زخم دکھا دوں، اور بھی لفظ ہیں، اور بھی لفظ ہیں، لیکن میں نے اپنی مجبوری بتا دی کہ میں نہیں، میری ہمت نہیں ہوتی، میں نہیں پڑھ سکتا۔ چلتے چلتے حسین نے اتنا کہا تھا، میری بہن زینب جتنا رونا ہے ابھی رو لو، میرے بعد تمہیں رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اکیلی زینب کیا کیا بچا لائی ہے، جلتے ہوئے خیموں سے کیا کچھ بچایا ہے، اسلام بچایا جلتے ہوئے خیموں سے، کب؟ جب سید سجاد کو نکالا، حسین کی بچی سکینہ کو بچایا، بیویوں کو بچایا، اکیلی زینب کبھی علی بن رہی ہے، کبھی عباس بن کے پہرا دے رہی ہے، کبھی حسین بن کر دین کا پیغام دے رہی ہے۔ شام غریبہ میں پہرا بھی دیا ہے نا زینب نے، دیا ہے نا پہرا۔ محسن اسلام ابو طالب کو کہتے ہیں نا، محسن رسالت بھی کہتے ہیں، کیونکہ پال پوس کر پروان چڑھایا اپنے آنگن میں، اپنی آغوش میں اللہ کے حبیب کو۔ لیکن زینب کون؟ محسن امامت نہیں ہے۔ جب خیمہ جلتا تھا، بیمار کو پشت پہ لاد کے جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل، پڑھ لیجئے روایت۔ اور یہ تو جو یزید کی فوج کا راوی ہے حمید بن مسلم، جو وقائع نگار ہے، جو واقعات لکھ رہا تھا، اس نے خود ہی لکھا کہ ایک بی بی کو میں دیکھتا تھا، جب کوئی خیمہ جلتا تھا وہ خیمے سے نکلتی تھی، پشت پہ کچھ لادے ہو، تو ہمیں گمان ہوا کہ کوئی بہت ہی قیمتی سامان ہے جو یہ ہر خیمے سے لے کے نکل، مگر جب آگے بڑھے تو دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک بیمار و لاغر جوان ہے۔ اب سمجھ میں آئے میں نے کیوں کہا محسن امامت؟ جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچانے والی زینب
गवारा नहीं हुआ था, गवारा नहीं हुआ था हुसैन से कि उसके सामने कोई खेमों में दाखिल हो जाता। यही मैंने मजलिस में पढ़ा, पहले मुझे कत्ल कर दो, मेरा सर तन से जुदा कर दो, उसके बाद मेरे खेमों में दाखिल हो। बस अज़ादारों, ये ज़ैनब है जो करबला से कूफा और कूफे से शाम और फिर जिंदा। ये वही ज़ैनब है ना कि कभी सूरज की किरणें भी इसके बगैर चादर के सर पे नहीं पड़ी। ये वही ज़ैनब है जिसकी आवाज उसके हमसायों ने नहीं सुनी। मालूम है ना, जब मौला के सर पे ज़रबत लगी थी और चाहने वाले अंसार असहाब और बेटे मौला को लेकर आ रहे थे, तो जब घर करीब आया था ना, तो गश से आंखें खोलकर अली ने कहा था, बस अब कोई आगे नहीं जाएगा यहां से, बस सिर्फ मेरे बेटे जाएंगे। असहाब ने कहा, मौला सूरत हाल ऐसी है आपकी कि हमें साथ जाना पड़ेगा, आपका हाल ऐसा है। कहा कि नहीं, बाद में आना, मेरे घर में मेरी बेटियां हैं, मुझे डर है, मुझे इस आलम में देख के कहीं मेरी बच्चियों के गिरिए की आवाज बुलंद हो। अली को गवारा न था कि कोई ज़ैनब के गिरिए की आवाज सुन ले। फातिमा जहरा का जनाजा घर से निकला, ताबूत घर से निकला रात की तारीकी में, चंद कदम अली आगे बढ़े थे, पीछे से किसी बच्ची के रोने की आवाजें आई। छोटी सी ज़ैनब सर पे चादर डाले हाय अम्मा कहती थी, अम्मा मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रही। अली ने जनाजा रख दिया था, वापस पलटे थे, ज़ैनब को गोद में उठाया, घर में दाखिल हुए, गोद से उतारा, सीने से लगा के रोना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची ज़ैनब रात की तारीकी सही, कोई देखने वाला न सही, लेकिन अली को गवारा नहीं कि इस आलम में भी तू रोती हुई घर से बाहर आ। वही ज़ैनब जब पहली बार कूफे के बाजार में दाखिल हुई है कैदी की सूरत में, अरे पर्दा अपनी जगह, लेकिन चेहरे पे बाल इसलिए भी तो डाले कि कूफे की कोई औरत पहचान ना ले कि ज़ैनब कौन है। पहली बार जरूर फरियाद बुलंद की थी, वाह मोहम्मदा, वाह मुस्तफा, वाह जद्दा, वाह हैदरा, अय्युहन्नास नानु सबाए आले मोहम्मद, ए नाना मोहम्मद मुस्तफा, ए बाबा हैदर कर्रार, ए मोहम्मद मुस्तफा, ए रसूल खुदा, ए हैदर कर्रार, देखिए आपकी जुर्रियत को किस तरह बाजार में लाए। ए लोगों, अपनी आंखें नीचे करो, हम कैदी आले रसूल हैं, नाम सबाए आले मोहम्मद, हम कैदी आले रसूल हैं। यहां से कूफा, कूफे से शाम, हाँ ये जरूर हुआ कि कूफे और शाम की राहों के दरमियान एक जगह मां से मुलाकात जरूर हुई थी। कहा? जब सकीना नाके से गिरी थी, हाँ वहां जी भर के ज़ैनब ने मां की आगोश में सर रख के गिरिया भी किया था, पूरा वाकया भी बताया था। सब मरहले तय करने वाली ज़ैनब, बाजार शाम से भी गुजरने वाली ज़ैनब, जिसकी मंजर कशी में कर चुका 2-3 दिन पहले, वो बाजार शाम से भी गुजर गई, दरबार भी फतह किया, यजीदियत के कसर को ढा दिया ज़ैनब के खुतबों ने। क़यामत तक के लिए लानत का तोप यजीद और यजीदियत के गले में डाल दिया हुसैन की बहन कि देख, मैं उसी अब्बास की बहन हूं जिसने पानी पर कब्जा किया था, मैं उसी अब्बास की बहन हूं, उसी अब्बास की बहन हूं। रिहाई मिली कैद से, पहले मदीने नहीं, पहले करबला, पहले भाई का मातम किया करबला में, चहल मनाया, फिर मदीने की तरफ गई।
اور جب مدینے کے آثار نظر آئے تھے زینب کو، تو زینب نے دیکھا تھا کہ بیویوں نے اپنے آپ کو ناکوں سے گرانا شروع کر دیا. ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، نخلستان مدینے کے نظر آئے تھے، مدینے کی مسجدوں کے مینار نظر آنے شروع ہوئے تھے. سیدھے سجاد کو بلا کر کہا تھا بیٹا سیدھے سجاد روک دو، قافلہ روک دو یا خیمے نصب کر دو، ایسا نہ ہو کہ اس عالم میں مدینے میں جائیں اور کچھ لوگوں کی جانیں چلی جائیں. یہی روک دیا جائے قافلہ. کیوں میں نے یہ جملے پڑھے؟ سنیے. یہ زینب کتنے عرصے پہلے گئی تھی؟ 6 مہینے پہلے، 1 سال، اسے زیادہ تو نہیں. لیکن عزادارو، جب کوئی بچی آئی ہے نا اس قافلے کا سن کے، اپنی دادی ام سلمہ کے ساتھ ایک خیمے میں جاتی تھی، آخر میں آ کے کہتی ہے دادی یہ ہمارا قافلہ نہیں، یہ ہمارا کاروان. زینب نے پاس بلایا، میری بچی یہاں، تو کس کی تلاش میں آئی؟ کون ہے تیرے مسافر؟ زینب تو پہچانتی ہے نا، لیکن پوچھ رہی ہے بچی کون ہے تیرے مسافر، کس قافلے کی تلاش میں؟ کہ اے بی بی، میں اپنے بابا حسین کی تلاش میں آئی. مردوں میں دیکھ لیا کوئی نہیں، میں نے سوچا شاید خواتین میں میری پھوپھی زینب مل جائے، شاید میری پھوپھی زینب مل جائے. اپنی پھوپھی کو تلاش کرنے کے افسوس وہ بھی نہیں. میں نے سوچا شاید میری ماں ام رباب نظر آ جائے، نہیں ملی. میں نے سوچا شاید میری بہن سکینہ نظر آ جائے، نہیں ملی. اب مجھے بتائیے کہ جناب ام رباب کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ سمجھ میں آیا جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی ضعیفہ ہو گئی تھی زینب. فاطمہ صغریٰ پہچان نہیں پا رہی تھی زینب. کتنے دن زندہ رہتی ثانیہ زہرا اس کرب کے ساتھ، اس مصیبت کے ساتھ؟ مختلف روایات، 3 سے 4 روایات، لیکن میں ایک ہی روایت پڑھوں گا کیونکہ شبیہ تابوت رات کی تاریکی میں اب آپ لوگوں نے برآمد کرنا شروع کر دیا ہے، تو اسی مناسبت سے بس یہ چند جملے ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی جاگیر میں گئی دمشق، ایک روایت وہاں کی ملتی ہے کہ وہاں جس ملعون کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، جس کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس نے بیلچے کا وار کیا تھا. میں نہیں پڑھتا، لیکن نجم الحسن کراروی صاحب نے یہ ایک روایت لکھی ہے. نجم الحسن کراروی صاحب نے روایت کو نقل کیا، بیلچے کا وار کیا تھا. لہذا ثانیہ زہرا بھی شہیدہ ہو کر گئی ہے. مظلومیت تو دیکھیں، ثانیہ زہرا کی قبر کا بھی وہی عالم ہے جو ماں کی قبر کا عالم ہے. نہ ماں کی قبر کا پتہ ہے، نہ بیٹی کی قبر کا. ایک انقرہ میں زینبیہ، ایک قاہرہ میں زینبیہ، ایک دمشق میں زینبیہ، اور کچھ روایتیں کہتی ہیں بقی میں بھی. کیوں نہیں؟ شاید مشیت نے اسی لیے چھپایا کہ کبھی ظالموں کا اقتدار آئے گا تو یہ کیا کریں گے، یہ کربلا پہ بھی حملہ کریں گے، یہ سامرا پہ بھی حملہ کریں گے، یہ نجف پہ بھی حملہ کریں گے، یہ جنت البقیع کو بھی ڈھائیں گے. تو مشیت نے انتظام کیا، شیعو یہ دکھ سہ لینا کہ اصلی قبر کا نہیں معلوم، لیکن کم از کم کوئی نجس ہاتھ ان کے روزوں کی طرف نہیں بڑھ سکتا. ہاں اتنا ہوا ہوگا کہ جنازہ شان سے اٹھایا گیا ہوگا، مگر حسین زینب کا بھائی جس کا